نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، آپ حضرات تشریف لائیں، مجھے خوشی ہو گئی اگر آج تمام مسلمان اس عقیدے پر اتفاق کر لے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، باقی سب جھوٹ ہے، سب کو کامیابی ہوگی۔ آج وہاں جاؤ سعودی عرب، وہاں چوری کا نام و نشان نہیں، بس کہنا تو کہنا، وہاں چوری کا نام و نشان نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسجد حرام کے قریب جو بازاریں ہیں ان بازاروں میں کروڑوں کا حساب ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس طریقے سے چھوڑ دے کھلا، کوئی چوری نہیں کرتا، تیرے پاکستان میں کیوں کرتا ہے؟ وہاں شرعی نظام ہے کہ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، معافی نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات کی روایت ہے، فاطمہ مخزومیہ سے چوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اسامہ کی سفارش پہنچا دی۔ سن لے، تنگ ہونے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، اے فلان، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کر لے لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ کو کاٹ لوں گا۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات میں ہے، میں اس کا ہاتھ کاٹ لوں گا۔ یہ بالفرض والمحال ہے، نبی کی بیٹی چوری نہیں کرتی یا کرتی ہے؟ آج کیوں ہم چور ہیں؟ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اپنا منہ دوسرے طرف موڑ دیا، ہم سب چور ہو گئے۔ اس کا ہاتھ کاٹا۔ سعودی عرب میں چوری نہیں، قتل نہیں۔ کیوں؟ وہاں جو قتل کرے وہ قتل ہوگا، یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے۔ یہاں سب چور ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب چور ہیں۔ یہ کیوں؟ اس میں انہوں نے شریعت کو پسند نہیں کیا، اللہ اور رسول کا قانون پسند نہیں کیا، یہود نصارہ کا قانون پسند کر دیا۔ المرء مع من احب، یہ بخاری میں ہے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہو۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے تعلیم کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کو پیر کے نیچے روند لیا، قرآن و حدیث کو مسلمان نے پیروں کے نیچے روند لیا، اس لیے اللہ نے اس پر سیلاب لے آیا، آپس میں لڑنے لگے۔ اس کی وجہ یہی بات ہے، کھلی حقیقت۔ ایک واقعہ سنا دوں، آج اگر پاکستان میں شرعی نظام قائم ہو جائے، 75 سال پہلے میں نوجوان تھا اور 75 سال پہلے پاکستان بنا، آج تک شرعی قانون نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر یہاں یہ نظام قائم ہو جاتا تو پاکستان کی کسی بازار میں چوری نہیں ہوگی۔ سنا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، وہ صحابی جس کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اس کی حکومت آئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آج دنیا میں اس کی حکومت تھی، آج دنیا، یہ پاکستان اس کے سامنے ایک معمولی ٹکڑا جیسا ہے، آج دنیا پر اس کی حکومت تھی آدھی۔ اور ایک دن انہوں نے فرمایا، حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا نام لو تو پیار کے ساتھ،
نبی کا نام لو تو پیار کے ساتھ درود بھیجو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو، یہ طریقہ ہے۔ علماء سے سیکھو، علماء کو جانو، علماء کو پہچانو۔ جو علماء ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو علماء ہیں وہ شرک بدعت نہیں پھیلاتے ہیں، جو علماء ہیں ان کا طریقہ 100% صحیح ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ میری حکومت ہے آدھی دنیا پر، اور آج میں حکم کرتا ہوں آدھی دنیا کو کہ جتنی دکانیں ہیں، جتنی مارکیٹیں ہیں، جتنی حساس جگہ ہیں، وہاں کوئی دروازہ بند نہ ہو جائے۔ یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، کوئی دروازہ بند نہ ہو، دروازہ کھلا چھوڑ دیں، اور اندر جو پیسے پڑے ہوئے اس کو ظاہر کر کے رکھ دیں۔ پاکستان کیوں کہتا سی جتا تھا پتہ لگی دا قانون دا پردے دے، دیکھ نہ دے، دا قانون پردے دے، دا خپل نہ دے۔ امیر معاویہ نے فرمایا آج میں دیکھتا ہوں کہ چور چوری کر لے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کل عالم میں نافذ کیا ہے۔ صبح خبر آئی تمام دنیا سے کہ کہیں چوری نہیں ہوئی۔ آپ نے میری بات کو سن لیا یا نہیں؟ کیا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، یا انگریز یہود نصارہ یا ان کے پتر جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ کون سی بات صحیح ہے؟ لاسبر کداسی شاباش آفری نبی ومنا گل نبی پریدا تا توگورا سا قانون توگورا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صبح خبر آئی آدھی دنیا سے کہ کہیں بھی چوری نہیں ہوئی۔ یہاں پاکستان میں ٹیسٹنگ کرو تاکہ پتہ چلے تو ولی دیتا گوری سنگا کم دے دا کم آداسی اس روان دی حجلہ تو دا کم دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری باتیں بالکل سونی، اس نے محنت کی، اللہ اس کو اجر دے دے۔ باقی دوستوں نے محنت کی، اللہ اس کو اجر دے دے۔ پاکستان بنتے ہوئے 75 سال ہو گئے، میں اس وقت نوجوان تھا، آج تک اسلام کی ایک بات نہیں مانی گئی۔ یہ کیوں؟ یہ باہر کے تعلیم نے ہمیں اڑا دیا، ختم کر دیا۔ تو سوائے زبست بسپا کمانو چھتا ہوئی نو۔ آج بھی صبح سویرے میں یہاں سے گیا وہاں بٹاگرام، وہاں یہی صورتحال تھی۔ میں نے وہاں کہہ دیا کہ اگر مسلمان مان جائے تو پاکستان میں چوری نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی۔ مسلمان نے نہیں مانا، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان مانتا ہے۔ میں نے صحابہ کا قصہ سنایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کل عالم کے اندر کہیں چوری نہیں ہوئی تھی۔ تنور سوائے انتا سما خبری تے چنپری دے بیا وایا پاسا پاسا بس پاسا سوایا دو یو بل سره پرون ما جمع کړو، خو شو کنه د دواړو ولو ما ته ډېرې خوږې خبرې وکړې. دې ته شرعي نظام وایي، دې ته شرعي نظام وایي. ستا نظام پردی دی، ته پردي طرف ته روانې. پاکستان ملک تباہ و برباد شو که نه شو؟ ټول غله دي. تر ننه پورې یو تن عالم ورسره اقتدار نه دی راغلی. ما ته څوک ثبوت پیش کولی شي؟ آیا بادشاہ به عالمي که امي به؟ بادشاہ عالم به که نبي به؟ افغانستان کې هغو علما بادشاهان کړه، وشوه که ونه شوه؟ هغې وجه څه وه؟ هغو دې پاکستان کې د علماو نه مدرسو نه سبق ویلی و. چنانچہ هغه ځای کې شریعت نافذ شو. واپس شو که نه؟ کال کې دننه دی 14 اګست هر کال یې مناوئ، ټول دروغ وایي. هغو په یو ځل منا وکړو 15 اګست چې بھائی موږ شرعي نظام قایم کړ. عالم ته ګوره مزداره ګیره ده،
عالم ته ګوره مزدار پټکی دی د نبي وارث دی امینه دی عالم ته ګوره هغه گورنر دی هغه صدر دی هغه وزیر اعظم دی کم یو ښه دی امیر ښه دی که امیر د استاد عالم ښه دی تا ته وګوره فضول لګیا فضول خبرې کوي پرون موږ په دې خبرې وکړې دوی ومنله دې ته شرعي نظام وایي دواړو والا دې کې ما جمع کړه دواړو ومنله الله دې خوشحاله کړي بیا ده وویل حاجي صاحب راج محمد چې سهار به 2 بجې جمع کېږو دې جومات کې نو زه تللی وم ورته بټګرام ته دغه واقعه هلته وه دلته ثبوت نه و هلته ولې ډانګ ډیس راچولی او په سر باندې د 80 کالو سړی په هغه ځای کې مړ و لیکن موږ هغې باندې خبرې اترې وکړې زما بچی ما سره لاړ دا ښه کار دی شریعت ښه کار دی شریعت نه علاوه قوانین ټول دروغ دي څه دي دروغ دي دروغ دي دروغ دي په دې چې څوک روان دی دغه ټول کار د دروغو دی ټول غلاګانې به کېږي کېږي که نه کېږي نن دا سیلاب ولې راغی الله ظالم دی زه تا نه تپوس کوم الله ظالم دی که ما تا ظالمان یو شرعي نظام شته ته مسلمان یې ته د پردی نظام ولې چلای تا کې دومره عقل نشته او پوټې دا سیلابونه ولې راغله الله ظالم دی دا یو بل کې دا سپي لګېدل دي داسې دا ولې دا سپي دي الله دې موږ د دې فتنو نه خلاص کړي الله دې موږ د دې فتنو نه خلاص کړي الله تاسو غار څه دي هلته امن راغل دی افغانستان کې هلته علما برسر اقتدار دي د پاکستان کې سبق ویل دی زما دې درس کې سبق ویل دی هلته امن راغلی دی دلته نه راځي قیامته پورې نه راځي د هغې وجه څه ده د پردی تعلیم یې خپل که هغه یې ښکل که او قرآن و حدیث یې خپل اندې داسې ومخل خدای دوی سره هغه وکړي څنګه دوی وکړه ما ښه ووایي که بد ووایي څوک داسې شته چې زما دې خبرې ته بده ووایي زه هغه ته د نرس یو ووایم دا جمع شو الله دې خوشحاله کړي راج محمد ته نور څه وایه اوس دوی ته پاسه ته څه ووایه نیکه